रहमान नावल फिगारे इश्कम आज कलम जोया लियाकत। मेरी माँ को तकलीफ़ देने के बारे में सोचना भी मत, वो करख्त लहजे में बोला। बहुत पॉजेसिव था वो अपनी माँ को लेकर। सो कॉल्ड थर्ड क्लास तुम और तुम्हारे जज्बात, निकलो यहाँ से फ़ौरन। वो उसे बाजू से पकड़ के उसके ही कमरे से निकाल चुकी थी। उसे बस तरस रहा था उस लड़की पर, इसलिए वो नरमी से पेश आ रहा था। वो सोने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बार बार करवट बदलते हुए वो उकता गया था। कल वो उसकी नज़रों के सामने थी और अब वो देखने के लिए भी सामने मौजूद नहीं थी। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं। अगर इतने वक्त में तुम में कोई सुधार नहीं आया तो बाद में भी नहीं आएगा, वो संजीदगी से कहे तो वह बेड के क्राउन से सर टिकाते हुए आंखें बंद करते बोला था। बेवकूफ़ लड़की, उसे याद करते हुए वो मुस्कुरा रही था। कुछ सोचने के बाद वो बेड से उठा था। धीरे से बगैर आहट किए वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। पानी की बोतल हाथ में लिए वो घबराहट के साथ आसपास देख रही थी। किचन में मध्यम रोशनी थी जबकि बाकी घर की लाइट्स ऑफ थी। हमें अकेले नहीं आना चाहिए था, परेशानी से लाभ काटती हुई वो खुद को कोस रही थी जब उसे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। घबरा कर मुँह पर हाथ देती हुई वो चीखने से गुरेज कर गई थी। शेल्फ के पीछे छुपते वो चोर नज़रों से उस परछाई को घर से बाहर जाते हुए देख गई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? वो पानी की बोतल शेल्फ पर रखते हुए कांपते कदमों के साथ उस परछाई से कुछ फासले पर चल दी थी। परछाई कहीं गुम हो गई थी। वो दरख्त के सामने साए से हटकर सामने आई थी। आसपास नजर घुमाने पर भी उसे कुछ नज़र नहीं आया था, मगर वो हमारा वहम नहीं था, हमने देखा था किसी को। वो गार्डन का जायजा लेते परेशानी से बोली। एक दबी दबी चीख उसके हल्क से निकली थी। किसने उसे पीछे से स्विमिंग पूल में धकेला था। वो घबराहट से हाथ पांव मारते हुए पानी में डूब रही थी। बचाओ हमें, हेल्प, वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। हेल्प मी प्लीज़। वो जो कोई भी था उसे धक्का देकर वहाँ से फ़ौरन जा चुका था। बचाओ हमें, पानी में हाथ मारते हुए वो फिर से चीखी थी। वो मुकम्मल डूबने को थी। पानी उसकी पेशानी तक पहुँच चुका था। उसकी चीख उसने बखूबी सुनी थी। तेज़ कदमों के साथ वो लान में आया था। पानी में उठते बबल्स देखकर वो फ़ौरन पानी में कूदा था। उसके डूबते वजूद को वो मजबूत बाजू में थाम गया था। इतनी देर में उसका वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। वो बेहोशी की हालत में भी थर थर काँप रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। उसे पूल से लेकर वो बाहर आया। एक सर्द सी नज़र आसपास डालते हुए वो उसका चेहरा थपथ पड़ा था। गेट अप ज़रा, प्लीज़ गेट अप, आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। उसका सर सीने से लगाते हुए वो संजीदगी से बोल रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कितना परेशान था वो इस वक्त। वो उसके कांपते हुए होंठों ने हरकत की थी। उसके ठंडे नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते हुए वो उन्हें आपस में रगड़ रहा। सर हमें ठंड लग, वो उसके हाथों को सख्ती से अपने कांपते हाथों के साथ पकड़कर बोली थी। उसे अपने मजबूत बाजुओं में थमे वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसके ठीक पीछे किसी ने सूखे पत्तों पर पैर रखा, मगर वो अनसुनी करते हुए उसे लेकर आगे बढ़ गया था। हमने किसी को देखा, वो हमें धक्का देकर। मैं देखता हूँ, उसे बेड पर लेटाते हुए वो टॉवल से उसके बालों को खुश करते हुए बोला था। वो मुसलसल कांप रही थी। उसका चेहरा साफ करते हुए वो उठा, हमारे पास रुके। उसका हाथ पकड़ते हुए वो धीरे से बोली थी। उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थामते हुए वो उसके करीब बैठा था। कोई हमें मारना चाहता है, वो अपने हाथ पर उसका हाथ रखते हुए खौफजदा लहजे में बता रही थी। वो संजीदगी से उसकी कलाई पर सुर्ख निशान देखकर चौंका था। ये चोट कब आई थी सर? वो संजीदगी से उसकी तरफ देख चुका था। हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा, उसका हाथ पकड़ते हुए वो सहमी आवाज़ में बोली थी। कैसे छोड़ सकता हूँ आपको ज़रा, वो उसके हाथ पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोला था। ये क्या किया तुमने? अगर वो मर जाती तो? दरख्त के पीछे खड़े दो साए आपस में बहस कर रहे थे। तो क्या मर जाती? मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं, सख्ती से कहा गया। ये मत बोलो कि वो तुम्हें देख चुका होता। आमकों के जैसे मत सोचो, ये बात याद रखना। अगर उसे भड़क तक भी लगी तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें जिंदा ज़मीन में दफना देगा। नस्वानी आवाज़ से देखते हैं, तंजिया लहजा था। धीरे से आंखें खोलती वो उसे अपने पास चेयर पर बैठा देख रही थी। वो संजीदगी से कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में ढेरों सर्दपन था। बहुत कुछ चल रहा था उसके जहन में। सर, वो धीमे से बोली थी। वो नजरें उठाए होते हुए उसकी जानिब देख गया था, मगर उससे ज़्यादा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। वो घबराते हुए एक जानिब देखकर खामोश हुई थी। उसकी नज़रों का ताकुब करते हुए वो संजीदगी से उठा था। गिलास में पानी भरते हुए साइड टेबल से दवाई उठाकर वो उसकी तरफ बढ़ा चुका था। बगैर कोई एहतजाज किए वो उसकी हथेली से टैबलेट उठाकर पानी के साथ खाकर दोबारा लेट गई थी। ठंड लग रही है? वो चेयर पर बैठते हुए नरमी से गोया हुआ था। वो लाभ भींगती हुई हाँ में सर हिला चुकी थी।
وہ فائر پلیس میں آگ جلاتے ہوئے چیئر کھینچ کے پاس رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سہمی اس کی ایک ایک بات جانچ رہی تھی، جس سے اس کی ہمدردیاں جھلک رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے چیئر پر بٹھاتے ہوئے وہ اس پر کمفرٹر ڈال چکا تھا۔ شدید سردی میں حرارت کا احساس ہوتے ہوئے وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ بک شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے مناسب فاصلے پر صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ ٹینشن میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ تعبیر نے اسے سنجیدگی سے گلاسیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ گلاسز میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آج پھر وہ ہاتھ موڑ کر اس پر تھوڑی ٹکاتا ہوا سنجیدگی سے مطالعہ میں مصروف ہوا تھا۔ وہ بغیر آنکھوں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی کشش کیسے ہو سکتی ہے کسی میں؟ وہ سنجیدگی سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مسلسل اسے دیکھتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ یہ شاید دوائی کا اثر تھا جو وہ سکون سے سو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں تعبیر کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ آنکھوں میں ہاتھ دیتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ٹیبل پر پڑا شاپنگ بیگ دیکھ کر وہ اسے اٹھا چکی تھی۔ اس میں اس کے لیے کپڑے تھے۔ وہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے لائٹ پنک کلر کا سمپل سوٹ اٹھاتے ہوئے فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ بیٹا جوس لو، کساب بیگم نے زونی کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر وہ اکتاہٹ کے ساتھ منہ بناتے ہوئے پکڑ چکی تھی۔ کشمالہ بیگم اس کے منہ کے ڈیزائن دیکھ کر مسکرائی تھی۔ حرب خاموشی سے بریڈ پر جیم لگا رہا تھا، اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو کال سے اس کی ماں سے بے حد بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی۔ علیزہ اور دیم فریش لگ رہے تھے۔ دونوں نے خوش دلی سے سب سے بات کی تھی۔ یالے ندیم کو لے کر تھوڑی پریشان تھی، اس لیے وہ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ نور صاحب آغا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے گہری سوچ میں گھر کا ناشتہ کر رہے تھے۔ شیر ناشتہ کرو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مرجان کواب سے پلیٹ کو خالی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ شہنشاہ صاحب کی بھاری آواز پر سر ہلاتے ہوئے کافی کا کپ اٹھا چکا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ آفرین بیگم نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا تھا جو ایک دوسرے کو دیکھ کر فوراً نظریں پھیر چکے تھے۔ بیٹھو بیٹا، آفرین بیگم نے مرجان کے پاس والی کرسی اس کے لیے کھینچی جس پر وہ سہم گئی تھی۔ پاگل لڑکی ساتھ بیٹھنے سے اتنا گھبرا رہی ہے، میری محبتوں کو کیسے برداشت کرے گی؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے گھبراہٹ کے ساتھ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ زنیرہ نے سرد سے نگاہ دونوں پر ڈالی تھی۔ ماری نے بخوبی اس کی نظروں کا جائزہ لیا تھا۔ کشمالہ بیگم مسلسل زنیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے باخبر تھی کہ وہ مرجان کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ وہ کبھی اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کرے گی۔ ڈیڈ آج آسٹریلیا سے انویسٹرز آنے والے ہیں، آئی ہوپ آپ کو یاد ہوگا۔ نشان نے جو اس کا گھونٹ بھرتے ہوئے منور صاحب کو یاد لایا جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ تو مرجان میرا شیر دیکھ لے گا، شہنشاہ صاحب نے روب دار لہجے میں کہا، جس پر کشمالہ بیگم نے شان کو گھورا تھا جس کے تیور بدل گئے تھے۔ منور صاحب کی چمچ پر گرفت سخت ہوئی تھی، لیکن بریفنگ شان دے گا بابا صاحب، منور صاحب بول پڑتے، جس پر شہنشاہ صاحب نے تنزیہ نظر شان پر ڈالی تھی۔ واقعی شیر ہے، کسی بھی پل گردن پہنچ جائے گا اور اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ تعبیر نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر سوچا تھا جو اس کے ایسے اچانک دیکھنے پر ایک آئیبرو اٹھا کر اسے صادر نظروں سے دیکھ گیا تھا۔ وہ لاب بینتی فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ ہر بیٹا کچھ بولو، آپ صبح سے چپ ہو، کشمالہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ بریڈ کا بائٹ لیتے ہوئے رکا تھا۔ زنیرہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے چاچی جان، وہ کھڑ کر کہتا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، جس پر زنیرہ نے ہنس کر ہوا میں مکھی اڑائی۔ اسے کہاں فرق پڑتا تھا، وہ منہ بنایا تھا۔ کساب بیگم نے پریشانی سے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا۔ وہ کل سے بے حد سنجیدہ اور خفا لگ رہا تھا۔ کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے تعبیر کو دیکھ گیا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے اپنی پلیٹ کو دیکھے جا رہی تھی مگر کچھ کھا نہیں رہی تھی۔ خود کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ دھیرے سے کہتا ہوا وہ اسے بری طرح کھانسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پاس بیٹھی زنیرہ نے دونوں کو تیکھے چتونوں سے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بریڈ کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھ گئی تھی۔ نیپن سے ہاتھ صاف کرتے وہ اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دیم اور ندیم بھی نکل چکے تھے اس کے ساتھ آفس کے لیے۔ بیٹا کل رات کہاں گئے تھے آپ؟ آفرین بیگم کے سوال پر وہ جوس کا گلاس رکھتے ہوئے گھبرا کر انہیں دیکھ گئی تھی۔ وہ ہم اپنے روم میں تھے، وہ مختصر بولی۔ کون ہم؟ یالے نے ہم پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ گڑبڑا گئی تھی جبکہ زنیرہ چمچ پلیٹ میں پھینکتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آفرین بیگم نے افسردگی سے بیٹی کو دیکھا۔ کشمیلہ بیگم بھی زنیرہ کے پیچھے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھی، میں نے پہلے بھی ایک بار پوچھا تھا، میرے بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ یالے نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ہم آتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ارے بھابھی بیٹھیے تو، یالے نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی
کہ میری جان بچ جائے۔ ارے رہنے دو، کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آفرین بیگم برتن سمیٹ کر جا چکی تھی۔ ارے ایک بات ہی تو پوچھی ہے، میرے بھائی کیسے لگتے ہیں؟ بھابھی کو دیکھو، بتا ہی نہیں رہی۔ ایالہ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، جس پر علیزے ہنس پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی میں بولی، بس ٹھیک ہے۔ ایالہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارے مت چھوڑو اسے۔ علیزے بری طرح ہنس پڑی تھی تعبیر کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر۔ ایالہ مسکراتے ہوئے سر کو خم دے گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر کمرے میں آئی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی جلدی نہیں مما، میں اتنی جلدی ہار نہیں مانی، میں نے اسے بچپن سے چاہا ہے۔ زنیرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن میرا بچہ، اسے تو اپنی زہرا مل گئی ہے نا، اور منور بتا رہے تھے آج وہ مری کے لیے نکل جائیں گے۔ کشمالہ بیگم کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ شاک سی ہوئی تھی۔ بیٹا آف کورس ہنی مون کے لیے، تم سے زیادہ چلاک تو وہ لڑکی نکلی، دیکھو کیسے اسے فنسا لیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ہم بھی مری جا رہے ہیں، وہ انگلی مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہرب اور آؤ۔ کشمالہ بیگم کی بات پر وہ اور غصہ ہوئی تھی۔ ہی از جسٹ اے فول، وہ طنز اسے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ افسوس کے ساتھ میری بیٹی، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی بہتر ہونے والا ہے، اور اتنی جلدی تو بالکل نہیں، وہ کندھے اچکا کر کہتی ہوئی مسکرائی تھی۔ پروجیکٹر آن کرتے ہوئے شان ویسٹرز کو بریفنگ دے رہا تھا۔ کانفرنس روم کے بیچ ایک بڑی شیشے کی لگژری ٹیبل لگائی گئی تھی۔ انگلیوں میں پین گھماتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا، لیکن انویسٹر زیادہ خوش نہیں لگ رہے تھے۔ شہنشاہ صاحب ہاتھ باندھے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ منور صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے شان کو بریفنگ دیتے دیکھ کر۔ سو آور گول از جسٹ ٹو ایکسپورٹ چیپ میٹیریل، ایک امریکی انویسٹر مسکراتے ہوئے پوچھ گیا تھا، جس پر شان بریفنگ دیتے ہوئے رکا تھا۔ میری جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ پین انگلیوں میں گھماتے ہوئے شان کو پریشانی کے گھونٹ بھرتے دیکھ گئے تھے۔ آئی ڈونٹ تھنک وی کین انویسٹ ان دس کارپوریشن، دوسرا انویسٹر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ منور صاحب نے پریشانی سے شان کو دیکھا تھا، جو ٹینشن سے ہلکان ہو رہا تھا۔ آئی ووڈ لائک ٹو سے سم تھنگ، وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ سب انویسٹر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سیفٹی از دا فرسٹ ریسپانسبلٹی آف آور برج کارپوریشن پروگرام، وی کین ایکسپورٹ چیپ میٹیریل بٹ اٹ از اگینسٹ آور لیگیسی، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے پروجیکٹر آف کر چکا تھا۔ شان کوٹ درست کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ سو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دے مسٹر مرجان کاظمی؟ انویسٹر نے دلچسپی سے پوچھا۔ وی ول یوز اسٹینڈرڈ میٹیریل ناٹ چیپ میٹیریل، ہمارا پہلا مقصد سیفٹی ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ پین ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرایا۔ بٹ ہاؤ ڈو وی میک اے پروفٹ؟ انویسٹر نے پین اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ دا ٹو بیسٹ کمپنیز ان دی ورلڈ ول ایزلی انویسٹ ان دس پروجیکٹ، and as far as profit is concerned, the name of Kazmi Corporation is at the top right now. Mr. Johnson, profit will be more than you think. ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سبھی انویسٹر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ سنتے تھے پوری دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہے۔ اپنے سیٹ سے اٹھ کر تالیاں بجاتے ہوئے اسے سراہا تھا۔ شان کڑوے گھونٹ بھرتے ہوا کانفرنس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ We will be very happy to be a part of this corporation. It is our good fortune that we are investing in this project with Mr. Marjan Kazmi, the best business in the world. وہ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے منور صاحب کو دیکھ گیا تھا، جو خالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہنشاہ کاظمی نے مسکراتے ہوئے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا تھا۔ سبھی انویسٹر نے پروجیکٹ کے آفیشلی پیپر پر سائن کر ڈیل پکی کی تھی۔ یہ یقیناً کاظمی کارپوریشن کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ تعبیر جو دروازے کھلنے کی تاڑ میں تھی، 8 پر فوراً آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ گیا تھا، کتنا ڈرامہ کرتی تھی وہ۔ بیڈ کے نیچے سے بیگ نکالتے ہوئے وہ اس کے کپڑے اٹھا کر اس میں ڈال چکا تھا۔ تعبیر نے کوشن سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جو اسے بغیر کچھ بولے اس کی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ بیگ اٹھا کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچتے ہوئے وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اٹھا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ڈرتے ہوئے اپنا بازو چھڑا کر بولے۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اگر کچھ اور لینا ہے تو مجھے بتا دو، ہم آدھے گھنٹے میں نکل رہے۔ کلائی پر بندھی گھڑی کھول کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اب کہاں لے جانا چاہتا تھا وہ اس بیچاری کو؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ لہجہ تھا یا سلگتی ہوئی آگ؟ وہ یکدم اس کے سخت لہجے پر اچھل پڑی تھی، خوف سے، جبکہ وہ اسے اتنا سہما دیکھ کر سپاٹ سی نظر اس پر ڈال گیا تھا۔ وہ علی سے اپی بتا رہی تھی، آپ ہمیں لے کر، وہ بولتے ہوئے رہ گئی تھی۔ دوپٹے کا کونا پکڑ کر انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ 3 بار حلق ترک کر گئی تھی۔ لے کر کیا؟ وہ کوٹ اتار کر
सोफे पर रखते हुए सादर नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटी थी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर हमें लेकर वो खुश घूंटों पर ज़बान फेरती हुई कन्फ्यूज़ होकर उसे देख गई थी। जो लोग इतनी नज़रों से उसे देख रहा था। आपको लेकर भाग रहा हूँ, राइट? उसकी कलाई नरमे से थामते हुए वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, जिसके नतीजे में ताबीर पर कभी तारीफ नहीं लब काटती हुई बोली। उसकी नज़रों से छुप जाना चाहती थी वो, नहीं भागना चाहती मेरे साथ। उसका हाथ पकड़कर दिल पर रखते हुए वो उसकी ठोड़ी उठाकर उसकी ब्राउन आंखों में देखकर बोला। उसके दिल की तेज धड़कन महसूस करती हुई ताबीर की घनी पलकों ने जोर सी लिए। ताबीर की तेज धड़कन वो महसूस करते वो सपाट नज़रों से उसे देख गया था। अच्छा, तो भाग जाना चाहती हो? गुम्बी लहजे में कहता हुआ वो उसकी जान लेने के करीब था। हाँ, मैं जाने दें प्लीज़, वो धीमे लहजे में बोली थी। लहजा उखड़ा हुआ था, सांसें थी कि अथल पथल हो रही थी। जाए, उसे सीने में भेजते हुए वो संजीदगी से बोला था, जबकि उसके परफ्यूम की हल्की मशहूर कर देने वाली महक से वो आंखें बंद करती हुई उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबा गई थी। ठक, तबीर जल्दी से उससे अलग हुई थी। वो बदमज़ा होकर उसे देख गया था। आप दोनों चल रहे हैं या हम खुद चले जाएं? अलीजा ने दबी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर नाक करते हुए पूछा। वो कबड़ से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। ताबीर ने दुपट्टे से पेशानी पर पसीने की बूंदें साफ करते हुए दरवाज़ा खोला। हम रेडी हैं, और कितनी देर लगेगी? अलीजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताबीर ने घबराते हुए बैग उठाया था। उसे क्या पता था वो सड़ील कितनी देर फ्रेश होने में लगाता था। अच्छा चले भाई, आ जाएंगे। अलीजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं हम आते हैं। वो मुस्कुराकर हाथ छुड़ा चुकी थी। वो सिर्फ मरजान के साथ कंफर्टेबल थी। पूरे गालवरे उसके लिए आज नबी थे। ओके यार, अलीजा खफकी से कहती हुई अलान की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सुनेरा और हरब पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। मैं नहीं जानता तुम कौन से खेल खेलना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी माइंड गेम्स नहीं खेलूंगा। हरब ने कानों में हैंड फ्री डालते हुए उखड़ कर कहा, तुम वाकई सोचती हो मैं हमारे स्वीट स्वीट हनीमून के लिए जा रही हूँ? कितनी सुस्ती सोच है तुम्हारी। कौन लड़की तुम जैसे लड़के के साथ वहाँ जाना चाहेगी? सो कॉल्ड मिडिल क्लास फैशनलेस। वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। हरब फोन मुट्ठी में गुस्से से दबाते हुए कार की तरफ मुड़ा था, जब वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ गई थी। कहीं तुम ये तो नहीं सोचकर मेरे साथ जा के वहाँ तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे और मैं इस रिश्ते से राज़ी हो जाऊंगी? यू नो व्हाट, तुम्हारी इस छोटी सोच पर मुझे हैरत हो रही है। जानती हो मैंने ये क्यों किया? सिर्फ अपनी मोम की खातिर, क्योंकि उन्होंने चाची जान से वादा किया था और तुम सोचती हो तुमने मुझ पर एहसान किया है। वो सख्ती से हाथ छुड़ाते हुए बोला था, तुमसे निकाह करने से बेहतर तो मैं किसी लूले लंगड़े से शादी कर लेती। एट लीस्ट ये शक्ल तो देखने से बच जाती है, जो हर वक्त मुझे पछतावा दिलाएगी कि मैंने क्या खो दिया। और पाया भी तो क्या। वो गुस्से से उसकी शर्ट पकड़ गई थी। उसे ज़ोरदार धक्का देते हुए हरब ने उसकी कलाई पकड़ी थी। अपनी हद में रहो, वरना मैं अपनी हदें पार कर दूंगा। और लड़कियों पर हाथ उठाना मेरी फितरत में नहीं है। जितना जल्दी अपनी इस छोटी सोच को बदल दोगे इतना बेहतर होगा तुम्हारे हक में। सख्ती से उसकी कलाई छोड़ते हुए वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था, मुझे इस फजूल रिश्ते में रहने का कोई शौक़ नहीं है मेरा शाह। मुझे तलाक देकर मेरी जान छोड़ दो। बात तमीज़ से कहती हुई वो उसे बेहद गुस्सा दिला गई थी, मगर अलीज़ा और दैम को देखकर वो मुट्ठी भींचती हुई सारा गुस्सा जब्त कर गया था। डूब मरने का मकाम है, वो धीरे से कहती हुई हरब को देख रही थी, जो वो मुश्किल गुस्सा बर्दाश्त कर गया था। मरजान ताबीर के साथ कुछ ही देर बाद लान में आया था। काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। ब्लैक कोट ताबीर के कंधों पर डालता हुआ वो गार्ड को बैग कार में रखने का इशारा कर गया था। ताबीर ने उसके कोट को ठीक से खुद को छुपाया था। वो अच्छे से जानता था कितनी नाजुक लड़की है वो। शहनशाह साहब ने सबको ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया था। अलीज़ा दैम के कंधे पर सर रखते हुए सो गई थी, जबकि जुनेरा कानों में हैंड फ्री डाले म्यूजिक लगाकर बैठी थी। हरब संजीदगी से विंडो से बाहर सुनसान सड़क को देख रहा था। ताबीर कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई थी। न जाने कब वो नींद में उसके कंधे पर सर टिका गई। पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मरजान मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए उसका सर अपने सीने से लगा गया था। दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। वो मरी के एक लग्जरी होटल में रुके थे। अली से बैग निकालते हुए दैम के पैर पर मार गई थी। वो आंखें सुकेड़ता हुआ उसे गोरी सी नवाज गया था, जिस पर वो होंठों से छुरी का नोटिस बोर्ड बनाती हुई उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जुनेरा अपना बैग निकालते हुए हरब से आगे ही चाल दी थी। वो संजीदगी से उसे जाते हुए देख गया था। बहुत बेफिक्र लड़की थी वो, और शायद खुर्सघर्ज भी है। ताबीर ने नींद में आंधी
آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا جو کسی لڑکے سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کار سے اتری تھی۔ آئی انڈرسٹینڈ سر۔ اوہ، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے تعبیر کی طرف دیکھ گئی تھی جس پر تعبیر نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے مرجان کی جانب دیکھا تھا۔ نینا میٹ مائی وائف۔ وہ لڑکی پہلے بے حد حیران ہوئی تھی مرجان کی بات پر۔ او آئی سی۔ وہ فراغ دلی سے تعبیر کی طرف ہاتھ بڑھا گئی جسے گھبراہٹ کے ساتھ تعبیر نے شیک کیا تھا۔ میں مرجان کے پرسنل سیکرٹری، وی آر کوپریٹنگ ٹوگیدر۔ وہ خود کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بولی جس پر تعبیر اندر سے جل بھن گئی تھی۔ لیٹس گو سر۔ وہ مرجان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی جس پر وہ سنجیدگی سے ہاتھ میں سر کو جنبش دیتے ہوئے تعبیر کی طرف دیکھ کر بولا، ارجنٹ کام ہے، علیزے کے ساتھ رہنا، اکیلی کہیں مت جانا، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ اس کے صاف انکار پر مرجان چونکا تھا۔ ہم یہاں اکیلے نہیں رہیں گے، اور اگر ہمیں اکیلا ہی چھوڑنا تھا تو ساتھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تیکھے لہجے میں کہتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے اپنے جلسے سے باور کروا گئی تھی، اور آپ یہ کام صبح بھی کر سکتے ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ریسٹ کرنا ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتی ہوئی نینا کو شاک کر گئی تھی۔ اوہ اوکے، انجوائے یور ایوننگ۔ نینا پھیکے لہجے میں کہتی ہوئی مرجان کو اس کے ساتھ چھوڑ گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی تعبیر نے مرجان کو خفگی سے دیکھ کر بیگ اٹھایا اور علیزے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے آگے ڈرپوک لڑکی میں؟ مرجان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ کر اسے پیچھے چال دیا تھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، وہ غصہ کریں گے۔ علیزے کا دوپٹہ پکڑتی ہوئی وہ بچپنے سے بولی جس پر وہ ہنس پڑی تھی، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری مرضی، تم اسے جانے دو یا نہیں، اور ہم یہاں گھومنے آئے، کب تک بھیگی بلی بنی رہو گی؟ لڑکی مضبوط بنو اور روب چلاؤ میری طرح۔ وہ دائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو دونوں بیگز لی کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر ہماری آواز تک نہیں نکلتی۔ وہ مرجان کو دیکھتے ہوئے لب بھیج گئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیسے گزارا کرنے والی تھی وہ۔ میں مدد کھاؤں دادا سے اچانک سے سب کینسل کرنا پڑا، لیکن میرا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ شہنشاہ صاحب سے فون پر بات کرتے ہوئے دھیرے سے بتا رہا تھا، آپ ولیمے کی تقریب ہمارے آنے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں دادا سائیں۔ ٹھیک ہے شیر، میں مانتا ہوں، کوئی ضروری کام ہوگا۔ شہنشاہ صاحب کا کال ڈسکنیکٹ کر چکے تھے جبکہ مرجان آس پاس دیکھتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔